ہم نے ہمیشہ یہ کوشش کرنی ہے کہ دوسرے کو ہم چت کریں اور لڑائی جھگڑا کریں. آپ کو چسکا لگ چکا ہے, آپ نے جو ہے وہ کرنا ہے تو خدا رہا کیمرے لگا کر یہ کام نہ کریں. آمین اونچی کہنی ہے, آمین کم کہنی ہے. آمین زور سے پڑھنے پر میرے پاس زیادہ دلائل ہے. جہاں اختلافی بات یا جہاں رگڑا دیا ہوگا دوسرے کسی مسلمان کو, اس کے ویوز آپ کو ایک دن میں 50,000 1 لاکھ ملیں گے. ان مناظروں کی وجہ سے نوجوان نسل جو ہے علماء سے بزن ہوتا جا رہا ہے. ہماری قوم کو بھی چسکا اور مسالہ چاٹنے کی وہ عادت پڑ چکی ہے. امت مسلمہ کن چیزوں کا شکار ہو گئی. مخالفین آپ کو ماں بہن کی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں تو آپ پہلے سے طے کر چکے ہوتے ہیں کہ میں نے اس کی کوئی بات نہیں سننی. یہ صرف اپنے یوٹیوب ویوز حاصل کرنے کا چکر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سب سے بہترین دور میرا, پھر میرے بعد, پھر میرے بعد والوں کا. یقیناً آپ اور ہم جس دور میں رہ رہے ہیں یہ وہ خیر جس پہ غالب ہو, یہ وہ دور نہیں ہے, پرفتن دور ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی روایت ہے کہ ایک وقت میری امت میں ایسا آئے گا کہ انسان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ وہ صبح کو مومن اور رات کو جو ہے وہ کافر ہوگا. تو اس فتنوں کے دور میں بہت سے فتنے برپا ہوتے رہے ہیں, اور ہر فتنے میں امت کا کچھ حصہ ایسا ہوتا ہے جو حق پہ رہتا ہے, لیکن وہ بہت تھوڑی تعداد میں ہوتا ہے. اور بہت سے لوگ مسلمانوں میں ہی یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں یا غلبہ اسلام کی جد و جہد کے لیے کام کر رہے ہیں, لیکن وہ فتنوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور اس سے امت میں مزید توڑ پیدا ہوتا ہے, اتحاد پیدا نہیں ہوتا. تو انہی میں سے یہ مسلمانوں کے آپسی اختلافات, آپسی لڑائی جھگڑے. پرانے زمانے میں ہم یہ کہتے تھے کہ جی مولویوں کے مناظرے, اور نئے زمانے میں یہ اتنی خطرناک بات ہے کہ نئے زمانے میں اب یہ ایک اس کو بس مناظرے کا چینج کر کے جی علمی ڈیبیٹ یہ نام دے دیا گیا. اور وہ لوگ, وہ لڑکے لڑکیاں جو کہتے تھے مولویوں کے مناظروں کی وجہ سے فرقہ واریت ہوئی ہے, وہ لڑکے لڑکیاں اب اپنے اپنے من پسند اسکالرز اور اپنے اپنے من پسند اسپیکر خطیب حضرات کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں, ایسے کلپ ان کے پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ بھی سامنے اپنے مد مخالف جو ان کے مخالف ہوتا ہے ان کو رگڑا دے رہے ہوتے ہیں. اور آج کل کے زمانے میں یہ والا جو فتنہ ہے نا, یہ بھی وہی ہے. ایک بیچ میں بندہ بیٹھا ہوگا, کوئی اینکر بیٹھا ہوگا, وہ جان جان کے ایسے سوالات کرے گا جس سے کفر اور ایمان کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. فروعی اختلاف ہوتے ہیں مسلمانوں کے جس سے کوئی بندہ کافر یا مرتد نہیں ہوتا, لیکن اس کو ایسا رنگ دے کے پیش کیا جا رہا ہے کچھ سالوں سے کہ جیسے یہ بہت بڑے مسئلے ہیں. تو اس فتنے کا جو نقصان ہے وہ امت میں کیا ہوگا, آج اس پہ ڈسکس کریں گے. میرے ساتھ پھر میرے بڑے ہی پیارے اور درینہ دوست مفتی سلیم سلمانی صاحب موجود ہیں, اور ہم اس حوالے سے ڈسکس کریں گے کہ پرانے وقتوں میں جب مناظرہ ہوتا تھا بریلوی دیوبندیوں کا, تو اس سے جب شر نکلا ہے تو کیا وجہ کہ آج کل جب یہ جو علمی ڈیبیٹ کا نام, یہ جدید مناظرہ, ماڈرن مناظرہ ہو گیا کہ اب پوڈ کاسٹ میں ایک طرف ایک مولوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, دوسری طرف کوئی مولوی صاحب بیٹھے ہیں یا کوئی اور اسپیکر بیٹھا ہوا ہے, اور وہ ایک دوسرے کو رگڑا دے رہے ہیں, اور دونوں کے جو چاہنے والے ہیں اس اسپیکر کے یا اس مولوی صاحب کے, وہ بھی لطف اٹھا رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ دین کی بڑی خدمت ہو رہی ہے. لیکن جو بھی علم رکھنے والا, بصیرت رکھنے والا بندہ ہے وہ یہ سمجھتا ہے, سوچتا ہوگا کہ امت اس ٹائم کس زوال کا شکار ہے, اور ہمارے یہ لوگ متا پہ اور نکاح مسیار پہ 1-1 گھنٹے کا پروگرام کر رہے ہیں. آمین اونچی کہنی ہے, آمین کم کہنی ہے, اس پہ پروگرام ہو رہا ہے. سلیم سلمانی صاحب بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا. اچھا سلیم سلمانی صاحب, یہ پچھلے کچھ عرصے سے یہ ٹرینڈ شروع ہو چکا ہے, ہم کسی پرسنالٹی کا نام نہیں لیتے, لیکن کچھ سال پہلے ہم نے اس کے نقصان دیکھے. آپ کا جو کہ اپنا علمی بیک گراؤنڈ ہے, مدارس سے ہے, کہ امت کو بہت حد تک اس نے نقصان دیا. اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں جی مناظرہ ہمارے اسلاف میں بھی ہوا, تو وہ اسلاف کا مناظرہ جو مسلمانوں کو کافر قرار دینے کے لیے ہوتا تھا, واجب القتل قرار دینے کے لیے ہوتا تھا, گمراہ قرار دینے کے لیے ہوتا تھا, یا جو کفار کی طرف سے جو فتنے آتے تھے, طاغوت کی طرف سے جو اسلام پہ اٹیک ہوتے تھے, ان کے ساتھ مناظرے ہوتے تھے. اور یہ ٹرینڈ دوبارہ سے پھر آہستہ آہستہ کیوں چل رہا ہے؟ پہلے مسجد کے اندر مناظرے ہوتے تھے, اب آہستہ آہستہ یہ ایک ماڈرن لک پکڑتا جا رہا ہے, اور اب اس کو بس وہی معاملہ ہے, وہی طریقہ ہے, وہی بد اخلاقی ہے, اب اس کو نام دے دیا گیا جی علمی ڈیبیٹ کا. جزاک اللہ فیضان بھائی. فیضان بھائی, آپ کے اس بات کا جواب میں 2 حصوں میں تقسیم کر دوں گا. ایک بات تو یہ ہے کہ جس کو آپ نے کہا کہ ماڈرن مناظرے کہ جو ٹی وی پہ جو ہے وہ اینکر صاحب بیٹھ جاتے ہیں اور وہ کچھ سوالات پڑھ لیتے ہیں, کچھ چیزیں پڑھ لیتے ہیں, اور آ کے جو ہے انہی میں جو ہے وہ علماء کو بٹھا کر
اور انہی مسائل میں جو ہے وہ علماء کو جو ہے وہ لڑوا رہے ہوتے ہیں. خصوصاً یہ تماشا رمضان میں جو عبادتوں کا مہینہ ہوتا ہے, ریاضتوں کا, دعاؤں کا, ان چیزوں کا مہینہ ہوتا ہے, وہ انہی جو ہے وہ ان کا جس کو رمضان ٹرانسمیشن کا نام دے کر انہی چیزوں کا جو ہے شکار کر دیتے. ایک تو یہ چیز ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ ہمارے علماء میں سے, مسالک میں سے, اور مختلف مسالک کی دوسرے کے ساتھ, اور اب بات میں آپ کو عجیب سی بات بتاؤں, اپنی مسلک والے اپنی مسلک والوں کے ساتھ جو ہے وہ مناظرے ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایک ان کی بات ہے. تو پہلے اگر میں اس بات کی آپ کو جواب دے دوں کہ جو علماء آپس میں جو ہے وہ مناظرے کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو ان کی بات کر کے پھر جو ہے وہ آپ کی والی بات ہے کہ ماڈرن مناظروں کی طرف آ جاتے ہیں. دیکھیں فیضان بھائی, ایک ہے مناظرہ, ایک ہے مکالمہ. آپ مجھے یہ بتائیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, ان کا آپس میں 90% سے زیادہ مسائل میں جو ہے وہ اختلافات ہیں. آپ نے کسی بھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آج تک کسی کتاب میں یہ سنا ہے کہ انہوں نے امام صاحب کو کوئی جو ہے وہ بھاری لفظ سے مخاطب کر کے کہا کہ اس نے ایسی بات کی ہے؟ کسی بھاری لفظ سے کہیں سنا. اختلاف انہوں نے کھل کر کیا, جی ایسی ہے, لیکن کسی بھاری لفظ سے اس کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ بھائی اس کی ایسی کی تیسی جو ہے وہ سمجھتے یا گمراہ تھا, اس قسم کے الفاظ جو وہ کہتے ہیں ان کا یہ مسئلہ ہے, ان کی یہ دلیل ہے, میرا یہ مسئلہ ہے, میں نے یہاں سے یہ سمجھا ہے, میری یہ دلیل ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد اگر وقت میں کسی بھی مسئلے پر علماء کا آپس میں بات اختلاف ہو جاتی تھی تو علماء آپس میں بیٹھ جاتے تھے. ٹھیک ہے, جو سمجھدار علماء ہوتے تھے. ایک تو وہ بغداد کا دور تھا, بغداد کا دور تھا کہ اس وقت بھی امت کے زوال کا سبب کیا بنا؟ ایک سبب یہ تھا نا کہ ادھر تاتاری جو ہے بغداد کے دروازے پر پہنچے, ادھر جو ہے وہاں اس وقت کے علماء جو اس بات پر لڑ رہے تھے کہ مسواک کی لمبائی کتنی ہونی چاہیے, سوئی کے نوک پر فرشتہ بیٹھ سکتا ہے کہ نہیں بیٹھ سکتا, کوا حلال ہے کہ حرام ہے. ٹھیک ہے, تو ان چیزوں پر اس وقت تو علماء لڑ رہے تھے. تاتاری پہنچ گئے, انہوں نے کہا اچھا, انہوں نے کہا کہ آؤ ہم سوئی کے نوک پہ تو کوا بیٹھ نہیں سکتا, لیکن یہ تلواروں کی نوک پہ جو ہے آپ کو بٹھا دے. تو انہوں نے پھر بغداد کا کیا حشر کر دیا, وہ میں جانتے اور آپ جانتے, اور ہم نے تاریخ پڑھی ہوئی ہے. آج وہی حالات ہیں. آپ فلسطین کے حالات نہیں دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین کے اندر کیا ہو رہا ہے. پوری امت مسلمہ کو دیکھیں, امت مسلمہ کن چیزوں کا شکار ہو گئی. ٹھیک ہے, اور ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے. یہ تو بات کی بات ہے, اس کی طرف میں بعد میں آ رہا ہوں. لیکن یہ ہے کہ اس وقت اگر وقت کے علماء کا آپس میں کوئی بات ہو جاتی تھی تو وہ آپس میں مکالمہ کرتے تھے. وہ آپس میں ایک دوسرے کے پاس جاتے تھے, وہ کہتے ہیں آپ کے ہاں یہ دلیل ہے, میرے ہاں یہ دلیل ہے. کسی بات کی طرف جو ہے وہ آ جاتے ہیں, کسی بات پر گفتگو کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, یا ایک دوسرے کے خلاف تحریر لکھتے تھے. ٹھیک ہے, اب بات یہ آ گئی ہے کہ مناظرے, اور جیسے آپ نے کہا کہ مناظرے اگر ہوتے تھے تو کفار کے ساتھ ہوتے تھے, کفار کے ساتھ مناظرے کیے جاتے تھے کہ وہ اسلام پر اعتراضات کرتے تھے اور ان کو جوابات دیا جاتا تھا. اب اس وقت جو علماء کا طبقہ ہے, ہمارے علماء کے معذرت کے ساتھ میرے نام کے ساتھ بھی مفتی لگا ہوا ہے, کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھائی میں علماء کی مخالفت کر رہا ہوں, نہیں, میں علماء کے پاؤں کے خاک کے برابر. لیکن یہ ہے کہ اس وقت جو یہ مروجہ مناظرے بن چکے ہیں, میں صاف سی بات بتا دوں, یہ صرف اپنے یوٹیوب ویوز حاصل کرنے کا چکر ہے. مروجہ مناظروں کے اندر کیا ہوتا ہے کہ 70-80 کا ٹولہ میرے پاس ہے, 70-80 کا ٹولہ آپ کے پاس ہے, کتابیں آپ نے اٹھائی ہے, کتابیں میں نے اٹھائی ہیں. اور میں حلفاً یہ بات کہتا ہوں فیضان بھائی کہ میں پہلے سے طے کر چکا ہوتا ہوں کہ میں نے اس کی کوئی بات نہیں سننی. میں پہلے سے طے کر چکا ہوتا ہوں, اور آپ پہلے سے طے کر چکے ہوتے ہیں کہ میں نے اس کی کوئی دلیل نہیں ماننی. ثابت بھی ہو جائے, میرے اوپر ثابت ہو جائے کہ بھائی اس کے آپ کے دلائل ثابت ہو جائے, میں آخر میں 2-4 گالی آپ کو دے دوں گا, اپنے بندوں کو بتاؤں گا کہ بھائی شور کرو, اب ہم نے نکلنا ہے, بات خراب ہو رہی ہے. جی ایسے ہی ہے. یہ طریقہ ہے مناظرے کا. مناظرے یا مکالمہ اسے کہہ دو. مناظرے کی شرائط میں سے اگر آپ کسی کے ساتھ علمی بحث کرتے کسی مسئلے پر, تو اس کا سب سے پہلے شرط یہ ہے کہ آپ کے دل میں یہ بات ہو کہ میں جو ہے اس بات للحق, حق بات کی ثبوت کے لیے جو ہے میں یہ ان کے ساتھ مناظرہ کرتا ہوں, کہ حق بات اگر میں ان پر ثابت کروں, اگر اس کی بات حق ثابت ہوگی تو پھر میں اس کی بات مانوں گا. یہاں تو یہ قسم کر کے آئے ہوتے ہیں کہ میں نے اس کی بات ہی نہیں مانی. پاکستان کی تاریخ میں کیا ابھی ماڈرن اسکالر, پاکستان کی تاریخ میں نہیں, مجھے کسی بھی تاریخ میں بتاؤ کہ آج تک کسی نے کسی دوسرے مسلک والے کو اپنے بات پر قائل کیا. بعض اوقات آپ والی بات کہ کوئی چیز واضح طور پہ ثابت ہو بھی جاتی ہے سلف سے,
کہ اسلاف کا طریقہ یہ نہیں تھا جس پہ ہم ہیں. اس کے باوجود میں نے دیکھا کہ ہم نہیں ڈٹے رہتے ہیں اپنے موقف پہ. اچھا لیکن یہاں بات وہی آ جاتی ہے سلمانی صاحب, 20 سال پہلے والا معاملہ مولویوں کا تھا جی, مسجد میں بیٹھے ہوں اور انٹرچر. اب یہ جو ماڈرن لوگ, اب مطلب ایک طرف پینٹ شرٹ میں ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے, دوسری طرف مولوی صاحب آئے ہوئے ہیں بڑی زبردست واسکٹس پہن کے آئے ہوئے ہیں, وہ آپس میں لڑی جا رہے ہیں, اور دونوں کی جو وہ آپ والی بات آڈینس ہے وہ چسکے لے رہی ہے اور مزے لے رہی ہے, اور ہر بندہ اپنے اپنے پسندیدہ شخصیت کو, اور اس کا جو فیوریٹ پرسن ہوگا مجاہد اسلام اور اسلام کا سچا ہیرو, اور مولوی صاحب آپ نے کیا بات کر دی, مفتی صاحب آپ نے کیا بات. یہ چیزیں اب اس دور میں بھی شروع ہو چکی ہیں نا. پہلے اس سے ہماری جان چھوٹی تھی کچھ عرصے کے لیے, لیکن اب کرونا وائرس کے بعد سے میں نے دیکھا ہے یہ یوٹیوب نے ایسا معاملہ کیا کہ وہ خالص اصلاحی ویڈیو جس میں واقعی منہج نبوی کے مطابق تربیت والا معاملہ کیا جا رہا ہو, ایسے بندوں کے ویوز نہیں ہوں گے, اور ایسے بندوں کے ویوز جو اسلام کے نام پہ ایک دوسرے کو رگڑا دے رہے ہوں گے وہ 30 40 50 ہزار 2 لاکھ پہ گئے ہوں گے. آپ نے وہ ماڈرن اس کی بات کی نا کہ میں نے ایک نیوز چینل, میں اگر اس نیوز چینل کا نام لوں تو شاید لوگ اس جگہ تک پہنچ جائیں. میں اس بات نہیں کرتا ہوں. میں ویسے یوٹیوب میں کچھ چیک کر رہا تھا تو ایک تمل سامنے آئی, بندے نے یوں انگلی کی ہوئی ہے اور تمل میں لگا ہوا ہے کہ فلاں شخص نے مولوی صاحب کی بولتی بند کر دی. ملین میں اس ویڈیو کی ویوز ہے, اور جب کھول کے دیکھو نا تو بکواس ہی بکواس کر رہے ہیں. اب بات یہ ہے کہ یہ جن مسائل پر میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ رمضان ٹرانسمیشن کے نام پر یہ اینکر لوگ جو ہے علماء کو بلا لیتے ہیں, اور علماء بھی کیا, وہ روزانہ نیا واسکٹ پہن لیتے ہیں 700-800 روپے والا, تیل لگا دیتے ہیں, نئی پگڑی پہن لیتے ہیں, داڑھی پہ تیل لگا دیتے ہیں, مونچھوں پہ تیل لگا دیتے ہیں, خوشبو لگا لیتے ہیں, اور جا کے سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم کوئی بڑا دین کی خدمت کر رہے ہیں. اب ایسے لوگوں کو کہو کہ بھائی آپ لوگ یہ کیوں کر رہے ہیں, امت کے اندر مزید تفریق پیدا ہو رہی ہے. کہتے ہیں کیوں ہم خاموش ہو جائیں, فلاں مسلک والے یہ کریں گے تو حق بات جو ہے وہ پیچھے رہ جائے گی, حق بات کے لیے جو ہے وہ مناظرے کرنے چاہیے. مجھے یہ بتائیں, اب یہ ہے کہ اب انہی باتوں کو جو گزشتہ سال اس سال رمضان میں ڈسکس ہوئے ہیں, جن چیزوں پر مناظرے ہوئے, اب تمام چینل کے ویڈیوز اٹھا کر دے کے اگلے سال پھر انہی پر علماء کو لڑایا جائے گا, نئے مولوی کو مارکیٹ میں جو ہے لانچ کر دیا جائے گا, پھر وہ انہی مسائل پہ جو ہے وہ لڑ رہے ہوں گے. اور اب بات یہ ہے کہ اب ان لوگوں کو آپ کسی کو اٹھائیں, آپ کسی سے اولاد کی اصلاح پر گفتگو کروائیں, آپ قرآن کے کسی بڑے حکم پر گفتگو کروائیں, لوگ اسے نہیں دیکھیں گے. اب ان نیوز چینل والوں کو بھی پتہ چل چکا ہے کہ یہ مولوی جب آپس میں لڑتے ہیں, یہ آپس میں جب ایک دوسرے کا گریبان دست و گریبان ہوتے ہیں تو لوگ اس کو زیادہ دیکھتے ہیں, لہٰذا ان کو لڑاؤ اور ریٹنگ حاصل کرو. اچھا میں آپ کو یہاں مزے کی بات بتاتا ہوں سلمانی صاحب کہ آپ نے تو علماء کا نام لیا نا, 2 شخصیات ہیں, میں ان کا نام لیتا ہوں پھر ہم ٹاپک کی طرف آگے بڑھتے ہیں. میرا 2 دفعہ جیلم جانا ہوا مرزا صاحب کی طرف, ساحل الدین صاحب کے ساتھ تو میں نے کافی عرصہ کام کیا. ان دونوں کی آڈینس کا بھی یہی حال ہے کہ جس میں کوئی اصلاحی بات انہوں نے کی ہوگی, تعمیری بات, ان کے ویوز آپ دیکھیے گا بالکل مرے ہوئے ہوں گے. جہاں اختلافی بات یا جہاں رگڑا دیا ہوگا دوسرے کسی مسلمان کو, یا جس میں کوئی غصہ یا بد اخلاقی والی ٹون ہوگی, اس کے ویوز آپ کو ایک دن میں 50,000 1 لاکھ ملیں گے. تو کہیں نہ کہیں آپ کو لگتا نہیں کہ ہماری قوم کو بھی چسکا اور مسالہ چاٹنے کی وہ عادت پڑ چکی ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے, یہی بات تو میں نے عرض کی. اور یہاں پر ہم عوام کیا غلطی کر رہے ہیں, اگر کسی شخص کی آواز اونچی ہو گئی نا ہم میں سے, دیوبندی مولوی صاحب کی آواز اونچی ہوگی, کیوں اگریسو ہو گئی, ہاں بریلوی مولوی صاحب نے اس کو کہا میں تیرا منہ توڑ دوں گا, یا کوئی دلیل ایسے پیش کر دی, اس کے نام کے ساتھ لگایا علامہ فہامہ علامت الدہر والقہر والغضب, اور یہ ان کے ساتھ لگا دیں گے, مارکیٹ میں بھی ان کو مشہور کر لیں گے. اور یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ ان کو علامہ بناتے جاتے ہیں, تو وہ شخص بھی خود کو جو ہے افلاطون اور بڑا جو ہے وہ نفس کا مکر ہے, شیطان کا مکر ہے وہی جی, وہ بھی اپنے آپ کو افلاطون سمجھتے تھے. ترجمان دیوبند, ترجمان بریلوی, ترجمان امت مسلمہ بھی ہو گیا. اور اب یہ ہے یہ ترجمانوں نے, ان افلاطونوں نے, ان علامت الدہر والقہر والغضب صاحب نے جو ملک کا بیڑا غرق کر دی. اب میں نے آپ کو شروع میں ایک بات بتائی کہ اب علماء کا اپنے آپس کے مسالک میں جو ہے وہ ہو رہے ہیں. اب تو ایک ہی مسلک کے لوگ آپس میں گزشتہ دنوں ایک ہی مسلک کے 2 علماء تھے, تو ان کا آپس میں پتہ ہے کس بات پر مناظرہ ہو رہا ہے. ایک مدرسے کے طلباء دوسرے مدرسے کے طلباء بیٹھے اس بات پر مناظرہ ہو رہا ہے کہ ولایت ولی کے اختیار میں ہے یا نہیں ہے.
ٹھیک ہے بھائی، لوگ ولایت کے انکاری ہو رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ اس کے اختیار میں ہے یا نہیں ہے. چھوڑو اس بات کو. فیضان بھائی میں آپ کو ایک بات بتا دوں، علماء کو اپنا مقام پہچان لینا چاہیے. عالم دین وہ ہے کہ بھئی وہ وقت کے تقاضوں کو پہچانے. اس وقت لوگوں کو کیا ضرورت ہے، اور ملک کے اندر اور معاشرے کے اندر جو فتنے پھیل رہے ہیں، علماء کو ان چیزوں کا پہچان ہونا چاہیے اور ان کا سدباب کرنا چاہیے. یہ ضروری نہیں ہے میرے پاس زیادہ علم ہے، میرا جو ہے وہ رفع الیدین پر میرے پاس زیادہ دلائل ہے، آمین زور سے پڑھنے پر میرے پاس زیادہ دلائل ہے، فاتحہ خلف الامام پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا میرے پاس زیادہ دلائل ہے، ہاتھ اوپر باندھنے ہیں کہ نیچے باندھنے ہیں میرے پاس جو ہے وہ کروڑوں دلائل ہے. لیکن مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ اس وقت پاکستان میں 10 لاکھ نوجوان جو ہے وہ الحاد کی طرف چلے گئے ہیں، ان کو کیا کرنا ہے مجھے پتہ نہیں. اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ ہمارے علماء کو معذرت کے ساتھ، ہم علماء طبقے کو فتنہ الحاد کے جو ہے اس وقت ظاہر سی بات ہے ایسا فتنہ ہے کہ جو آپ کی کسی دلیل کو نہیں مانیں گے، اس کو آپ جس طور پر آتے ہیں اسی طور پر آپ نے ان کو، سائنس کی طرف سے آئیں گے تو سائنسی طور پر آپ نے ان کو جواب دینا ہوگا. ہمارے پاس جو ہے وہ کتابوں کے علاوہ تو کچھ ہے ہی نہیں، تو پھر ہم نے ان کو کیسے؟ علماء کو چاہیے کہ خدا را یہ جو ہے مناظرے ہیں، یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو شروع کیے ہوئے ہیں، ان سے باز آ جائے. اگر کرنا بھی ہے، آپ کو لت لگ چکی ہے، آپ کو چسکا لگ چکا ہے، آپ نے جو ہے وہ کرنا ہے تو خدا را کیمرے لگا کر یہ کام نہ کریں. گزشتہ دنوں، یہ ہفتے پہلے کی بات ہے، ایک عالم دین 80-90 لوگوں کو لے کر ایک مسجد میں گئے ہوئے ہیں. آپ ان کے تمام ویڈیوز اٹھا کر دیکھیں اور آپ کسی مسلمان کافر کے سامنے وہ رکھ دینا، اگر وہ کافر اسلام کی طرف 99% مائل ہو چکا اور اسلام لانے خدا کی قسم سے وہ اسلام سے واپس چلا جائے گا. کہ مسجد کے اندر ایسے ایک دوسرے کے ساتھ خرافات، ایک دوسرے کے ساتھ ایسے، اور مزے کی بات کیا ہے، ایک مولوی صاحب وہاں بیٹھے ہیں، دوسرا مولوی صاحب یہاں بیٹھے ہیں، یہ کہہ رہے کہ وہ میرے پاس نہیں آ رہا، وہ کہہ رہے کہ وہ میرے سے بات نہیں کر رہا، اور بیٹے ایک ہی مسجد ایک ہی حال کے اندر ہیں. اس کے 8-10 بندوں کے پاس بھی موبائل ہے، لائیو چل رہا ہے، اس کے بعد بھی، اور موبائلوں میں پیچھے سے جو گالیاں نظر آ رہی ہیں، جو ایک دوسرے کو خرافات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس نے اس کو جو ہے وہ گھسیٹ لیا، اس نے اس کو کھینچ لیا. یہ علماء کا طرز گفتگو ہے. علماء کا آپس میں اختلاف رکھنے کا طریقہ یہ. صحابہ کی سیرت تو پڑھیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زرے کا جب وہ مسئلہ آیا نا، کہ حضرت علی نے ایک یہودی کو کہا کہ اس کے پاس زرہ تھا، حضرت علی نے کہا یہ زرہ میرا ہے، تو اس نے کہا نہیں یہ میرا ہے. مسئلہ جو ہے وہ قاضی کے پاس چلا گیا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذی وجاہت وقت کا خلیفہ، وہ عدالت میں پیش ہو رہا ہے، اور اس شخص کی عدالت میں پیش ہو رہا ہے جس کو حضرت علی نے جو ہے حضرت عمر کے طور میں وہ جو ہے وہ خلیفہ لگ چکے ہیں، حضرت عمر نے ان کو وہ لگایا، قاضی لگایا ہوا ہے. اس کی عدالت میں جاتے ہیں. وہاں پر جب بات آ جاتی ہے کہ حضرت علی سے کہتے ہیں کہ بھائی آپ کے پاس گواہ ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہاں میرے پاس گواہ ہے. قاضی کہتے ہیں آپ کے پاس گواہ؟ کہتے ہیں ہاں. اب یہاں پر حضرت علی کا جو ہے اس وقت یہ ماننا یہ تھا، ان کا جو ہے وہ اس حوالے سے موقف یہ تھا کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول ہے، اور قاضی صاحب ان کا جو ہے موقف یہ تھا کہ بھائی بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہے. حضرت علی نے گواہ پیش کر دیا، ایک اپنا آزاد کردہ غلام، دوسرا جو ہے وہ اپنا بیٹا. انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کا ایک گواہی جو ہے وہ قبول کی گئی، دوسری گواہی آپ کی رد ہے. اور پھر ان کو کہا کہ تیسرا گواہ ہے. حضرت علی نے کہا گواہ نہیں ہے. انہوں نے فیصلہ کر دیا، وہ حضرت علی کے خلاف فیصلہ کر دیا کہ بھائی جاؤ یہ زرہ جو ہے وہ یہودی کا ہے، اس کا ہے. اب یہاں پر دیکھو حضرت علی کہتے تو باہر نکلنا میں تمہیں دیکھ سا، تو باہر نکلنا، وہ بات الگ ہے کہ وہ خلیفہ ہیں، وہ بات الگ ہے کہ حضرت علی کا دبدبا اور روب کیا تھا. لیکن اختلاف وہاں پر ان کا آپس میں تھا کہ بھائی حضرت علی کا موقف الگ تھا. وہ باہر نکل کے اس کو کہہ دیتا ہوئے جی میں خلیفہ ہوں، اور تو نے میری موقف کی جو ہے وہ تو نے اپنی موقف منوائی اور میری موقف نہیں مانی. اور آپ کو یہ بھی پتا ہے سلمانی صاحب کہ حضرت علی صحابہ میں بڑے علماء، جو صحابہ بڑے علماء میں سے، بڑے میں سے جلیل القدر فقہاء میں سے، انہوں نے جو ہے ان کو باہر نکلے، انہوں نے بات ہی نہیں کی. انہوں نے کہا بھائی قاضی نے فیصلہ دے دیا، زرہ اٹھا کے یہودی کو دے دیا. یہودی کو کہا کہ بھائی یہ لے لو. انہوں نے کہا بھائی آپ کا تو موقف الگ تھا. انہوں نے کہا بس قاضی نے فیصلہ کر دیا، بات ختم. یہودی اسلام لے کے آیا. آج کل کے ہمارے علماء کے مناظرے دکھاؤ نا، خدا کی قسم اٹھا کر دیکھتا ہوں کہ نوجوان نسل ان مناظروں کی وجہ سے نوجوان نسل جو ہے علماء سے بزن ہوتا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے وہ جو ہے وہ گفتگو کرے. پھر علماء شکایت کرتے جی لوگ ہمارے علماء کو نہیں سنتے، لوگوں نے جو ہے وہ موٹیویشنل اسپیکروں کو سننا شروع کر دی. اگر علماء کا طرز عمل یہ ہو تو پھر ان کا جو ہے وہ ہوگا. اور میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ سارے علماء ایسے ہیں. علماء جو ہے وہ آپس میں وہ
وہ ہے لیکن علماء آپ کو لگتا ہے سلمانی صاحب، ویسے میرے ماننے میں تو ٹو بی آنیسٹ ہر کسی کی اپنی رائے ہوتی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ علماء کو آپس میں تو چلے مناظروں کا وہ بھی ظاہر ہے، لیکن علماء کو کوئی بھی، جیسے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہر بندہ لگا ہوا ہوتا ہے جی کہ میں انجینئر صاحب کے پاس مجھے بٹھا دو، مجھے ساحل ندیم صاحب کے سامنے بٹھا دو، میں 2 منٹ میں تو مجھے تو لگتا ہے کہ ان چیزوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر مولویوں کے آپس کے مناظروں نے نقصان دیا ہے تو ان لوگوں کے ساتھ بھی لڑائی جھگڑا بحث، کیونکہ وہ آپ والی بات نہ انہوں نے کچھ ماننی ہے، کیونکہ اوور آل جو مزاج بن چکا ہے نا ہمارا کہ ہم نے ہمیشہ یہ کوشش کرنی ہے کہ دوسرے کو ہم چت کریں اور لڑائی جھگڑا کریں۔ اچھا، امت میں جو وہ لوگ جن کو ہم کہتے ہیں مجددین، جو صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں، آپ نے ایک چیز نوٹ کی کبھی سلمانی صاحب، ان لوگوں نے ہمیشہ جس صدی میں پیدا ہوئے تعمیری کام کیا، جی اصلاحی کام کیا، امت کے بڑے پروسپیکٹیو کو جس سے امت کے مسئلے حل ہو۔ انہوں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ فلانا بندہ کیا کر رہا ہے، فلانا بندہ کیا کر رہا ہے، اور وہ اس کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑھ رہے ہوں اور 20 کتابیں لے کے۔ ٹھیک ہے، ہر دور میں ایسے مسلمان، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے لوگ پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے بہت سی گمراہیاں پھیلائی، لیکن وہ وقت کا تقاضا ہوتا ہے۔ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ کئی سال ہو چکے ہیں، وہ آپ والی بات، اس ٹائم فلسطین کا کیا حالات ہیں، اور ابھی بھی ہمارے میڈیا چینلز والے بھی بلاتے ہیں چسکے لینے کے لیے۔ میری ان سے بھی گزارش ہے، ان سپیکرز کے ساتھ بھی جو عالم نہیں ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں۔ بھئی آپ لوگ جب آ کے اختلافی باتیں کرتے ہیں تو اس سے اسلام تو غالب آ نہیں رہا۔ آپ کے سپورٹرز مخالفین کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں اور مخالفین آپ کو ماں بہن کی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، تو آپ لوگ بھی اپنی انرجی ان کاموں پہ لگائیں جو گراؤنڈ میں نا فزیکل رزلٹ ہمیں ملے، گراؤنڈ میں کام ہوتا نظر آئے۔ اللہ کے یہاں کوئی حجت نہیں ہے کہ کسی کی 5 لاکھ ویوز ہوں گے تو وہ بڑی ترقی کریے گا۔ وہ مرزا صاحب کی میں ایک ویڈیو سن رہا تھا تو مجھے بڑا دکھ ہوا، مرزا صاحب نے کہا جی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے ویوز تو ہمارے ویوز کے مقابلے کچھ ہیں نہیں۔ وہ اللہ کے بندے، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جو مناظرہ کرتے ہیں، غلطیاں بھی ہوتی ہوں گی، وہ ظاہراً جو کافر ہیں، جو اعتراض کرتے ہیں یہود و نصارہ اسلام پہ، وہ ان کے ساتھ مناظرہ کرتے ہیں اور مسلمان کر رہے ہیں، تو وہ تو کام، اب اس کا ویوز اگر کم ہو تو کیا اللہ کے یہاں وہ قبول نہیں؟ مطلب کتنے ہزار مسلمان ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کر چکے ہوں گے۔ فقہی معاملات میں میرا بھی ڈاکٹر ذاکر نائک سے اختلاف ہے، تو لیکن کیا کسی کے ویوز زیادہ سلمانی صاحب ہوں تو وہ حجت ہے کہ اللہ کے یہاں وہ بندہ زیادہ مقبول ہے جس کے ویوز زیادہ ہوں یا جو وائرل زیادہ ہے؟ یہ پھر تو حریم شاہ صاحب کی پگڑی بنوانی چاہیے، جی اس کے ویوز زیادہ ہیں۔ اور یہ جو ٹک ٹاک پہ وی لاگرز ہیں جو اپنی مائیں بہنوں کو نچا رہے ہوتے ہیں، پھر ان کو ہم کرنے ویوز ان کے بھی زیادہ ہیں، ان کے جو ہے وہ ان کے فالورز بن جائیں۔ مسئلہ ویوز کا نہیں ہے فیضان بھائی، مسئلہ یہ ہے کہ علم، دیکھو علم فتنہ کب بن جاتا ہے، شیطان کیوں جو ہے وہ شیطان بنا، ابلیس کیوں بنا، کہ اس نے اپنے علم پر غرور کر دیا۔ اب ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ جب میرے پاس تھوڑا سا علم آ جاتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میں ہی صحیح ہوں، ٹھیک ہے۔ اس حوالے سے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ اختلاف نہ رکھیں، اختلاف رکھیں، اختلاف رکھنا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ آپ اپنا موقف رکھیں اور احسن انداز سے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون کے پاس بھیج رہے تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تم جاؤ ان کے ساتھ اور احسن انداز میں ان کے ساتھ گفتگو کرو۔ ایک کافر کے پاس جس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے پاس، آپ تو فقہی مسئلے کے اندر اختلاف کرنے والے کا جو ہے وہ بینڈ بجا رہے ہیں، ان کے اندر جو ہے وہ ایسے ایسی گالیاں ایسے کر رہے ہیں۔ آپ اختلاف رکھیں۔ آپ وہ لوگ اکثر ایک ہی سوال کرتے ہیں نا جی، کیوں جی ہم حق پر نہیں ہے، یہ مسئلہ حق پر نہیں ہے، ہمارا مسئلہ حق پر نہیں ہے، کیا ہم خاموش رہیں، وہ بولتا رہے؟ بھائی وہ بولیں ٹھیک ہے، لیکن آپ اپنا موقف رکھیں، احسن انداز میں جو ہے اپنے جو ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھیں اور آپ اپنا مسئلہ بیان کر دیں، چھوڑیں ان چیزوں کو۔ آپ یقین جانیں خدا کی قسم سے مناظروں سے مزید انتشار پھیلتا جا رہا ہے، لوگ دور ہوتے جا رہے ہیں۔ وہی لوگ آپ سمجھتے ہیں آپ کے ارد گرد جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے نا، آپ کے ارد گرد جتنے بھی آپ کے فالوورز ہیں، آپ کے ارد گرد جتنے بھی بیٹھے، ان کو دیکھ کے نا وہ کہتے ہیں کنواں مینڈک جو ہے وہ کنویں کو دیکھ کے سمجھتا ہے کہ سارا پانی یہی ہے۔ میں اپنی نیز، جیسے آپ نے کہا کہ فلاں نے کہا میرے اتنے ویوز ہے، وہ سمجھتا ہے کہ بھائی یہ سارے ویوز جو ہیں وہ میرے ہیں، مجھے اتنے لوگ دیکھتے ہیں تو لہٰذا اتنی میرے لیے کافی، اتنے لوگ مجھے فالو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بھائی آپ ان چیزوں کو نہ دیکھیں، آپ یہ دیکھیں کہ آگے اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے۔ اور مسئلہ یہ ہے، چاہے یہ موٹیویشنل اسپیکر جو آپس میں ڈیبیٹ کرتے ہیں، یا چاہے جو ہے وہ دوسرے یا علماء جو آپس میں مناظرے کرتے ہیں، کسی کو جو احسن انداز میں گفتگو کرتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے ایک شخص کے، قیصر احمد راجہ صاحب کو، جی، کہ میں ان کو دیکھتا ہوں
کہ وہ گفتگو کرتے ہیں اپنے مخالفین کے ساتھ، کبھی آپے سے باہر نہیں ہوتے، ہائپر نہیں ہوتے ہیں، مخالف کو جو ہے وہ اشارے نہیں کرتے میں آپ کو رگڑوں گا، مرزا صاحب نے تو ان کے حوالے سے بھی بڑی سخت زبان، میں آپ کو پکھی دے دوں گا، میں نے آپ کو رگڑا دے دیا، میں نے آپ کو یہ کر دیا، جو جیسے جو ہے وہ سائل ادیم کی جو ہے ویڈیو دے کے سامان نیوز پہ کبھی یوں ہو رہے ہیں کبھی یوں ہو رہے ہیں، اور ایسے اشارے، اور آپ کس چیز کے مولوی، قدر کرو یار، مخالف جاہل بھی ہو لیکن انسان کی قدر کرو، گفتگو کا انداز اپنا اپناؤ، خوبصورت انداز۔ وہ قیصر احمد راجہ صاحب لہٰذا ان کو ایک ویڈیو چینل بلاتے تھے، اب انہوں نے اس پر لانا ان کو بند کر دیا۔ اس کی وجہ کیا بنی کہ اس نے ایک خاتون کے ساتھ گفتگو کی تھی، اور گفتگو بھی ایسے کی تھی، گفتگو ایسی کی تھی کہ اس خاتون کی طرف دیکھ بھی نہیں رہے تھے ان کے ساتھ۔ حالانکہ میں قیصر احمد راجہ صاحب بڑا پولائٹ طریقے سے، شاید قیصر احمد راجہ صاحب ایک انٹرویو میرے خیال سے میں نے ان کے ساتھ کی ہے، اس کے علاوہ جو ہے کوئی ایسا نہیں ہے کہ میں ان کا چاہنے والوں میں سے، میں اس کو پسند کرتا ہوں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ میں ان کے فالوورز میں سے ہوں یا ان کے ساتھ میرا کوئی ذاتی تعلق ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کسی سے گفتگو کرتے تو یہ انداز آپ کو ہونا چاہیے، ادروائز یہ جو مناظرانہ انداز ہے، چاہے وہ علماء کا ہو یا ان کا ہو، تو وہ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ امت کے اندر انتشار اور وقت کی ضرورت ہے کہ بھائی اس وقت ہم اختلاف کے قائل نہیں ہیں، اس وقت ہم جو ہے اتفاق کے قائل ہے کہ ہمارے ملک کا کیا صورتحال ہو رہا ہے، پاکستان کے اندر پھر سے جو ہے فتنے جو ہے سر اٹھا رہے ہیں، فتنوں کے ساتھ ساتھ ملک کس طرف جا رہا ہے، ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ فلسطین کے اندر کیا ہو رہا ہے، دنیا کے اندر مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور ہم انہی چیزوں کو لے کر بیٹھ جائیں تو یہ ہمارے لیے باعث افسوس ہے۔ جزاک اللہ سلمانی صاحب وقت دینے کے لیے، اور امید کرتا ہوں کہ فیوچر میں بھی مزید جو اس قسم کے ٹاپکس ہوں گے اور امت کا جس پہ فائدہ ہو اور پوری قوم کا جس پہ فائدہ ہو۔ فروئی اختلاف تو صحابہ میں بھی رہی ہیں، لیکن وہ مزاج نہیں تھا جو آج کل کے اسپیکرز کا، علماء کا دیکھنے کو مل رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں بھی سمجھ عطا فرمائے، اور ان لوگوں کو بھی جو اپنے ویوز کے چکر میں دوسرے مسلمان کو ذلیل و رسوا کر رہے ہیں، انہیں بھی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت آپ سے اور ہم سے راضی ہو، اور اللہ رب العزت اس ملک کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔